پہلا کرنتھیوں 12واں باب 7ویں آیت جو ہے اور 8ویں آیت، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، روح ایک ہی ہے۔ نعمتیں مختلف ہیں، لیکن اب روح القدس کی مرضی ہے کہ وہ کس شخص کو کون سی نعمت دیتا ہے، اور وہ نعمت جو ہے اس شخص کی زندگی کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، ایک فائدہ کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، خاص طور پر جب ہم ان نعمتوں کے متعلق سیکھتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے نبوت کے متعلق منادی کی تھی، اور آج علمیت کا کلام۔ اور جب خداوند یہ کلام کرتا ہے، اس کا کلام نازل ہوتا ہے، تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے وسیلہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے مقاصد ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنی نعمتوں میں سے جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم علمیت کے کلام کو سیکھیں، میں چاہوں گا کہ لفظ علم پر ہم غور کریں۔ لفظ علم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب دانش، دانائی، واقفیت، آگاہی، خبر، اطلاع کے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی سے ہی علمیت، علم سے علمیت، اور اس کا مطلب ہے علم ہونا۔ یہ بھی علمیت جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے علم ہونا، یعنی علم کی مقدار، جیسے کیمیت ہے، کیمیت، اس طرح سے علمیت، علم کی مقدار۔ اور پھر کلام، کلام کا مطلب، کلام بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور اس کا مطلب سخن، بات، گفتگو کے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ لٹریری طور پر جب ہم پھر علمیت کے کلام کو لیتے ہیں، جب ہم علم کے معنی جان گئے اور کلام کے معنی جو ہے ہم جان گئے، تو پھر علمیت کا کلام کا مطلب لٹریری طور پر سمجھنے کے لیے، میں ببلیکل طور پر نہیں کہہ رہا ابھی، لٹریری طور پر ہم سمجھنے کے لیے اس کو کچھ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ کسی بھی علم، کسی بھی بات کے متعلق کسی حد تک آگاہی، پوری نہیں، کسی حد تک آگاہی، خبر، واقفیت، علمیت کا کلام جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی بات کے متعلق جو ہے وہ آگاہی۔ اب جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا انسانی علم، نمبر 1 انسانی علم۔ دوسرا شیطانی علم، شیطانی علم۔ اور تیسرا جو ہے، تیسرے نمبر پر روحانی علم۔ اور جب چوتھے نمبر بات کرتے ہیں تو وہ علمیت کا کلام آتا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں علم کی۔
human knowledge, evil supernatural knowledge, فوق الفطرت شیطانی علم اور اسپرچل نالج، اور چوتھا جو ہے ورلڈ آف نالج. اب ذرا جب ہم علم کے متعلق جان گئے، ہمیں آگاہی ہو گئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کلام کیا ہوتا ہے اور علمیت کا کلام کیا ہے، اور علم جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. تو اب ہم ان چاروں قسموں کے متعلق مختصر طور پر سیکھتے ہیں کہ انسانی علم جو ہے وہ کیا چیز ہے، شیطانی علم کیا ہے، روحانی علم کیا ہے، اور پھر آخر میں جو ہمارا مضمون ہے کلام، ہم اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے. پہلی بات، انسانی علم جو ہے وہ قدرتی طور پر ہم تعلیم کے ذریعے، بچے اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کے وسیلہ سے یہ علم جو ہے یہ حاصل کرتے ہیں. انسانی تحقیق کے وسیلہ سے، سائنسی تحقیق کے وسیلہ سے یہ علم جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، اور زندگی کے تجربات سے یہ علم جو ہے حاصل کرتے ہیں. لیکن خدا کے علم کے بغیر، یہ بات یاد رکھیں، خدا کے علم کے بغیر ہم اس علم میں، جس میں اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہیں، اپنی سوچ کے نتیجہ میں نامکمل یا غلط نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی علم ہے. انسانی علم جو ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ علم خدا کی طرف سے نہیں. اور دوسرا علم جو ہے وہ فوق الفطرت شیطانی علم ہے، ایول سپر نیچرل نالج. ایسا علم جو شیطانی ذرائع کے ذریعے سیکھا جائے. اور اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا استثنا 18واں باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر ہم اگر 11ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، بلکہ 12 تک، جب تو اس ملک میں جو تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. استثنا 18واں باب اس کی 9ویں آیت سے، مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگی، یا شگون نکالنے والا، یا فسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے تیرا خدا تجھ کو ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. یہ سارا علم جو ہے شیطانی ذرائع ہیں جس کے وسیلہ سے لوگ علم کو سیکھتے ہیں. اور چلا بھی ایک ایسی ہی قسم ہے، جادوگری کی ایک ایسی قسم، لوگ چلے کر لیتے ہیں مختلف قسم کے، نجوم کے متعلق، باطنی علوم کے متعلق، بتوں کی پوجا کے متعلق جو علم بتایا جاتا ہے، ذہنی تصوراتی تخلیق کے متعلق، اور اسی طرح سے دوسرے جو ایول ایریاز ہیں شیطانی ذرائع سے جو علم لوگ سیکھتے ہیں. یقینی طور پر یہ علم جو سیکھتے ہیں ان کو ورگلا دیتا ہے اور وہ اس قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے علم کو میرے بہنوں اور بھائیوں آپ کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے. جو لوگ کالا علم رکھتے ہیں، آپ علم کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بھی ہے، ایک کالا علم ہے اور ایک نوری علم ہے. نوری علم ہے اور کالا علم. اب کالا علم جو بڑے کرتے ہیں، یا دیواروں پر بھی لکھا ہے کہ ہم سے آ کر اپنے مسائل کا حل پوچھیے، دیواروں پر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، ہم آپ کو سب کچھ بتا دیں گے. اور روحانی علم، روحانی نوری علم میں خاص طور پر ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا ٹکراؤ کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جنہوں نے بائبل مقدس کا چلا کیا ہوا ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے، بائبل مقدس کا
مکاشفہ کا یا زبوروں کا یا دعائے ربانی کا چلا کر لیا، اور اس طرح سے وہ نوری علم انہوں نے حاصل کر لیا. اور پھر ان کے ساتھ جب ہماری جنگ ہوئی تو کافی وقت جو تھا ان کے لیے ہم کو صرف کرنا پڑا. لیکن ایک وقت آیا کہ اس جادوگر کو جس نے بائبل مقدس میں سے چلا کیا ہوا تھا اس کو اس جگہ سے چھوڑ کر جانا پڑا. تیسرا علم جو ہے وہ روحانی علم ہے، اسپرچول نالج. اور جب میں اسپرچول نالج کی بات کرتا ہوں تو یہ علم جو ہے جب کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو اس وقت اس لمحے یہ روحانی علم جو ہے وہ اس میں اس کا جو ہے وہ سیڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا آغاز اس میں ہو جاتا ہے. یسوع مسیح کو قبول کرنے کے ساتھ ہی روحانی علم کا آپ میں آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یوحنا 3:17 میں لکھا ہے، یوحنا 17 باب اس کی 30 آیت، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. خدا یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. خدا یسوع مسیح کو جاننا، اس کو قبول کر لینا، ہم روحانی علم میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ علم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے، تعلیم دینے سے، دعا کرنے سے اور خدا کے رابطہ سے بڑھتا ہے. جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ تعلیم دیتے ہیں اور خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ علم آپ کے اندر جو ہے بڑھتا ہے. امثال 1 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. خداوند کا خوف، اور جب آپ کے اندر خدا کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے اس وقت آپ سمجھ لیں کہ آپ میں روحانی علم جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا آغاز آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے. چوتھا علم، علمیت کا کلام. ہمارا جو مضمون ہے علمیت کا کلام، اس کی تعریف علمیت کا کلام کی ببلیکلی جو ہے ہم ڈیفینیشن کریں گے. علمیت کا کلام فوق الفطرت طور پر روح القدس کی طرف سے کسی بھی شخص یا جگہ کے متعلق ماضی یا حال کی مؤثر، صحیح، قابل اعتبار حقیقت یا صداقت کو بیان کرتا ہے جو کہ انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، علمیت کا کلام فوق الفطرت طور پر روح القدس کی طرف سے کسی بھی شخص یا جگہ کے متعلق ماضی یا حال کی مؤثر، صحیح، قابل اعتبار حقیقت یا صداقت کو بیان کرتا ہے جو کہ انسانی ذہن سے سیکھی نہیں جا سکتی. یا آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مؤثر صداقت کا فوق الفطرت مکاشفہ جو ماضی یا حال کے متعلق ہوتا ہے، یہ قدرتی ذہن کی مدد سے نہیں سیکھا جا سکتا. بالکل سادہ الفاظ میں آپ بتاتا ہوں، ماضی اور حال کے متعلق جو کلام ہے وہ علمیت کا کلام کہلاتا ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ورڈ آف نالج جو ہے وہ خادموں کی زندگی میں اور یسوع مسیح کی زندگی میں، اور ہم پھر اپنے ذاتی تجربہ سے بتائیں گے کہ کس طرح سے خدا ورڈ آف نالج کے ذریعے اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے. یاد رکھیں، جس طرح سے لفظ ایک فکرے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یا اس کا جزء آپ سمجھ لیں یا پارٹ اس کا سمجھ لیں. ایک فکرہ ہے، کوئی فکرہ لے لیں آپ، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا ایک فکرے کا بالکل چھوٹا سا حصہ، فرض کریں یہ آیت لکھی ہے، اس میں سے
ایک پارٹ، چھوٹا سا پارٹ آپ لے لیں، یہ بھی ورڈ آف نالج ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے۔ علم کا کلام جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی صورتحال، موقع یا جگہ کے متعلق، اب جیسے ایک لفظ جو ہے ایک فکرے کا ایک پارٹ ہے، ایک سینٹینس دیا گیا ہے اور اس میں ایک ورڈ ہے، اسی طرح سے ورڈ آف نالج جو ہے، علمیت کا کلام جو ہے، کسی بھی صورتحال کے متعلق کل علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کل علم کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ علمیت کا کلام کہلاتا ہے۔ دیٹ از ورڈ آف نالج۔ خدا ہمارے ساتھ تھوڑا سا محدود علم، یعنی ایک حصہ کا علم جو ہے وہ بانٹتا ہے، اور اگر وہ پورا ہی ہم کو علم دینا شروع کر دے تو پھر ہم انسان نہ ہوں بلکہ اور ہی کوئی چیز جو ہے وہ ہم بن جائیں گے۔ نعمتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان نعمتوں کو ہم 3 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ 9 نعمتیں ہیں کل۔ نعمتوں کو 3 مختلف حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہے گفٹس آف ووکل انسپائریشن، یا آپ اس کو گفٹس آف آرٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی نعمتیں، بولنے کی۔ پہلے نمبر پہ بولنے کی، دوسرے نمبر پر آتا ہے ریولیشنل گفٹس، مکاشفاتی، مکاشفاتی نعمت، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے قوت۔ نعمتوں کو ہم 3 حصے میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 بولنے کی نعمتیں، نمبر 2 مکاشفات کی نعمتیں، اور نمبر 3 قوت کی نعمتیں، پاور گفٹس۔ اب جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو آگے پھر ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ نعمت جو ہے آگے پھر 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، مکاشفات کی مزید آگے 3 میں، اور یہ آگے پھر جو ہے مزید 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب ہم بولنے کی نعمت کو آگے مزید 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں آپ یاد رکھیں، جب ہم بولنے کی نعمت کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کہنے کے لیے یہ نعمت جو ہے گفٹس آف ووکل انسپائریشن یا گفٹس آف آرٹنس یا بولنے کی نعمت جو ہے یہ کچھ کہنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پر کچھ کہنے کے لیے۔ اب جب کچھ کہنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں نے بتایا کہ اس کو مزید 3 حصوں میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ نمبر 1 نبوت یا بات، نمبر 2 غیر زبانیں، اور نمبر 3 غیر زبانوں کا ترجمہ۔ اب بولنے کی نعمت کو ہم مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا تو یہ نمبر 1 نبوت، نمبر 2 غیر زبانیں، اور نمبر 3 جو ہے غیر زبانوں کا۔ اور یہ نعمتیں کس میں آتی ہیں؟ بولنے کی نعمتوں میں۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ اسپیکنگ گفٹس بھی کو کہتے ہیں، یہ اسپیکنگ گفٹس میں آتا ہے، بولنے کی نعمتیں ہیں، یہ مکاشفاتی نعمتیں نہیں ہیں، مکاشفاتی نعمتیں اور ہیں۔ اب ہم مکاشفاتی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 3 نعمتیں جو ہیں اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ نمبر 1 اس میں آتا ہے حکمت کا کلام، علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز۔ روح کا امتیاز یہ ریولیشنل گفٹس ہیں، فوقل فطرت طور سے یہ نازل ہوتے ہیں،
یہ وہ 3 گفٹس ہیں، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز۔ تیسری نعمت جو ہے قوت کی پاور گفٹس میں جو آتا ہے، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 معجزات اور نمبر 3 شفا۔ یہ پاور گفٹس میں آتا ہے، ایمان، معجزات اور شفا۔ اب جب یہ نعمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، آگے پھر مزید اس کی 3 جو ہیں وہ شاخیں جو ہیں ان میں سے نکلتی ہیں، تو جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ 9 بن جاتی ہیں۔ اب جب ہم ان نعمتوں کو ترتیب کے ساتھ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، تو پھر جب ہم مکاشفات کی 3 نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو مکاشفات کی 3 نعمتوں میں سے حکمت کا کلام جو ہے وہ بہت اچھی نعمت ہے، بیسٹ گفٹ جو ہے حکمت کا کلام۔ اور قوت کے کلام میں سے بیسٹ گفٹ جو ہے، ہم تو کہتے ہیں جی دعا کرتے ہیں خدا تو مینوں معجزات دی قوت دے دے، مینوں شفا دی قوت دے دے، ہم جب دعا کرتے ہیں، لیکن جو بیسٹ گفٹ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان، ان میں جو ہے قوت کی نعمتوں میں بیسٹ گفٹ جو ہے وہ بہترین جو نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اور پھر بولنے کی نعمتوں میں بیسٹ گفٹ جو ہے وہ آتا ہے نبوت۔ نبوت۔ اب ان تینوں کے متعلق جو ہے جب ہم کو پتہ چل گیا کہ بہترین بیسٹ جو گفٹس ہیں وہ حکمت کا کلام ہے، ایمان ہے اور نبوت ہے، تو پھر ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور غور کریں کہ یہ علمیت کا کلام ہے، ورڈ آف نالج ہے، گفٹ آف نالج نہیں۔ دس از ناٹ گفٹ آف نالج بٹ اٹس ورڈ آف نالج۔ ان میں بہت فرق ہے۔ ورڈ آف نالج کو آپ گفٹ آف نالج نہیں کہہ سکتے۔ یہ کنفیوژن جو ہے کبھی بھی آپ اپنے ذہن میں اس کو نہ رکھیے گا۔ روحانی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علمیت کی نعمت ہو، بلکہ کلام ہے روحانی نعمت جو علمیت کا کلام کہلاتا ہے۔ خدا کے ذہن کی حقیقی باتوں کو روح القدس فوق الفطرت طور پر جو ہے وہ کھولتا ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ انسان پر ہر چیز کو نہیں کھولتا، صرف ایک لفظ یا اس کا کچھ محدود حصہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر کھولتا ہے۔ جس طرح سے میں نے پہلے بیان کیا کہ لفظ فکرے کا ایک حصہ ہے، اسی طرح علم کا کلام کل علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، اس کو تمام باتوں کا علم ہے، وہ آپ کے ساتھ پورے علم کو نہیں بانٹتا، وہ صرف تھوڑا سا اس کا محدود حصہ جو ہے بانٹتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ علم کا کلام جو ہے اس کا نزول کیسے ہوتا ہے، علم کا کلام کیسے نازل ہوتا ہے۔ علم کے کلام کا نزول مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، نوٹ کرتے جائیے، آپ کے لیے کافی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نمبر 1 ریفرنس میں دے دوں گا، آپ گھر میں جا کے اس کو بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ خدا آواز کے ذریعے علمیت کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح سے اس نے سیموئل کو آواز دی، آواز کے ذریعے یہ نعمت آواز کے ذریعے بھی کھل سکتی ہے، آپ پر ریویل ہو سکتی ہے۔ آواز کی صورت میں خدا آواز کے ذریعے علمیت کے کلام کو ظاہر کر سکتا ہے، جس طرح سے اس نے سیموئل کو آواز دی۔ نمبر 2 خواب یا رویا کے ذریعہ سے یہ ظاہر ہو سکتی ہے، جس طرح سے یوسف یا دانیل پر ظاہر ہوا۔
وہ سیموئل کا جو پہلا میں نے نمبر بتایا اس کے لیے ریفرنس کوٹ کر لیں. پہلا سیموئل 3 باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. پہلا سیموئل 3 باب 11ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. دوسری بات میں نے بیان کیا خواب یا رویا کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے، جس طرح سے یوسف یا ڈینیل پر ظاہر ہوا. پیدائش 41واں باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک، اور پھر ڈینیل 2 باب اس کی 19ویں آیت جو ہے وہ آپ گھر میں جا کے اس کا مطالعہ کیجیے گا. نمبر 3، علمیت کا کلام نبوت کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، نبوت کے ذریعے بھی. نمبر 4، یہ ترجمہ کی نعمت کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اگرچہ اس نعمت کا ظہور عام طور پر لوگوں میں ترقی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ خاص مکاشفہ کے ظہور کے لیے. اب جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، اور میں صبح جب بیٹھا تھا اپنے پریئر روم میں تو ایک دم سے وہ آیت میرے ذہن میں اسٹرائک ہوئی. وہ آیت تو مجھے نہ ملی کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا، لیکن اس کے پیرلل آیت جو ہے وہ مجھے مل گئی. یسایہ 5واں باب اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں. اس کے پیرلل ایک اور آیت ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. بھائی جب آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، واقفیت ہی نہیں، آگاہی ہی نہیں، تو آگے آپ دوسروں کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کا سب سے پہلا حصہ جو تھا وہ کیا تھا؟ اس نے ہیلنگ منسٹری کو شروع نہیں کیا، اس نے پریچنگ منسٹری کو شروع نہیں کر دیا کہ اس نے جاتے ہیلنگ شروع کر دی، اس نے منادی کرنا شروع کر دی، بلکہ اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ٹیچنگ منسٹری ہے، ٹیچنگ، اس کے بعد پریچنگ، اور پھر ہیلنگ ہے. لیکن ہم نے اس کا آرڈر جو ہے وہ الٹ کر دیا ہے. ہم نیچے سے شروع کر رہے ہیں، پہلے ہیلنگ آ گئی ہے، پھر پریچنگ آ گیا ہے، اور آخر میں ٹیچنگ آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کلیسیا جو ہے، لوگ جو ہیں ان کے پاس علم نہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں، وہ کلام کو نہیں سمجھتے، اور وہ شیطان کے ہاتھوں میں دکھ اٹھا رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو زیادہ تر قصوروار ہیں وہ لیڈر صاحبان ہیں. لیڈرز، یہ لیڈرشپ ریوائول سیمینار ہے، اور یہ نام جو ہے خدا کے پاک روح نے مجھے دیا تھا. لیڈروں کو ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے، مجھے ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے، میرے ان ساتھیوں کو ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ بہنیں اور وہ بھائی جو خدمت کر رہے ہیں ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کارڈ کو دیکھیں تو کارڈ میں نے آیت بھی کوٹ کی ہے، وہ جو جس میں لکھا کہ پرے فار می، لیڈرشپ ریوائیول سیمینار کے نیچے ورس میں نے کوٹ کی ہے، وہ آیت آپ پڑھیے گا. ٹیچنگ، لوگوں کو تعلیم دیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، ان کو سکھایا. پہلے بھائی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اب میں نے تعلیم حاصل کی، ٹیچر میں بنا. ٹیچر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گورنمنٹ میں تو نوکری نہیں ملتی، اس کے لیے ایک خاص ٹریننگ ہے. جو میٹرک کرتے ہیں وہ پی ٹی سی کرتے ہیں، یا پرانے زمانے میں ایس وی ہوتی تھی، اور ایف اے والے جو ہیں وہ سی ٹی کرتے ہیں، اور جنہوں نے بی اے کیا ہے وہ بی ایڈ کرتے ہیں، بی اے کے بعد گریجویشن کے بعد، اور بی ایڈ کے بعد پھر آگے ایم ایڈ ہے، ایم ایڈ کے بعد آگے ایم فل ہے، ایم فل کے آگے پی ایچ ڈی ہے. یہ باقاعدہ اسٹیپس ہیں ایجوکیشن کے، اور میں نے یونیورسٹی میں یہ باقاعدہ سیکھا ٹیچنگ کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ریسرچ سے. جب میں اور میری بیوی ہم اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے تھے 1987 سے 1989 تک ہم آئی آر ڈپارٹمنٹ میں رہے، اور ہم نے سیکھا کس طرح سے ہم طالب علموں کو بہتر طریقہ سے تعلیم دے سکتے ہیں. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ان ٹیکنیکس کا تو ہم کیسے اپنے طالب علموں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ٹیکنیکس کو اپنائے، ان کو جانے، مطالعہ کرے، پڑھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بغیر پڑھے پڑھائے
ہم ٹیچنگ دینا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پرگندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا انگلش ترجمہ میں نے پڑھا، بہت پیارا ترجمہ تھا۔ لکھا ہے therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge and their honorable men are famished and their multitude dried up with thirst۔ honorable men، باعزت لوگ، باعزت لوگ جو ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے۔ honorable men are famished، بھوکوں مر رہے ہیں۔ عمر گزار دی، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، لیکن بائبل مقدس کے متعلق کوئی علم نہیں، جس کی وسیلہ سے وہ بھوکوں مر رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے یسعیاء 5واں باب اس کی 13ویں آیت، and their multitude dried up with thirst، اور ان کے عوام جو ہیں وہ پیاس سے مرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے جو کہتا ہے اے سب پیاسو میرے پاس آؤ، میں تمہاری پیاس بجھا دوں گا، میں تم کو ایسا پانی دوں گا کہ آپ کبھی پیاسے نہ ہوگے، بلکہ اس کی قدرت اور اس کی قوت کے وسیلہ سے آپ بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائیں گے۔ نمبر 5واں، علمیت کے کلام کے ظہور کا طریقہ۔ یہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ علمیت کا کلام ان وسائل کو کام ملائے بغیر بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ بھی علمیت کا کلام جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ دعا یا خاموشی سے سوچنے کے دوران ہم پر کسی حقیقت کو خدا جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ دعا یا خاموشی سے سوچنے کے دوران ہم پر کسی بھی حقیقت کو وہ عیاں کر دیتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ آپ آنکھیں جھکائے ہیں اور ایک دم سے خدا کے پاک روح نے چھو لیا اور آپ پر مکاشفہ جو ہے وہ کھل گیا، کیونکہ یہ مکاشفاتی نعمت میں سے ہے، ریولیشنل گفٹس میں سے ہم آج سیکھ رہے ہیں۔ کھول دیتا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کو لفظی صورت میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی بات، پبلک سروسز میں بھی اس کا جو ہے وہ ظہور ہو جاتا ہے۔ جب ہم عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ورڈ آف نالج جو ہے وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر 7ویں بات، خدا کے روح کے ذریعے انفرادی طور پر اندرونی آواز کے ذریعے سے یہ نازل، اندر آواز، بہت لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا، اندر ایک آپ آواز جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی سنتے ہیں، اندر سے آواز۔ جب خدا کا پاک روح اندر سے بولتا ہے اور آپ اس کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ خدا علمیت کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنا مکاشفہ دے رہا ہے، کیونکہ ہم مکاشفاتی نعمتوں کے متعلق دیکھ رہے ہیں۔ مکاشفاتی نعمتوں میں سے ایک نعمت علمیت کا کلام، اس کے متعلق خدا جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ ہم کسی آدمی کے ارد گرد روح میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دعا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، خدا کے پاک روح نے ایک دم آپ کو روح میں دکھانا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی ہمارے تجربات میں بات آئی ہے۔ دعا کرنی شروع کی، ایک دم سے خدا کے پاک روح نے بتانا شروع کر دیا، دکھانا شروع کر دیا، بھئی یہ بندہ جو ہے، بہن جو ہے ایول پوزیسڈ ہے، اور اس کا تجربہ بہت دفعہ ہمیں ہوتا ہے۔ اور جب خدا ایسی باتیں ہمیں بتاتا ہے اور پھر جب ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت جو ہے وہ ملتی ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا، جیسے ہم کوئی لفظ سن سکتے ہیں، اپنے اندر کوئی فکرہ بھی سن سکتے ہیں، بعض کا صرف خدا لفظ دے دیتا ہے، ایک آدھا لفظ صرف۔ بھائی ایمینول نے بتایا پچھلے دنوں میں کہ خدا مجھے ایک لفظ دے رہا ہے، بھائی اٹریکٹ، یہ آپ نے بتایا تھا، اٹریکٹ۔ بھائی کو خدا کے پاک روح نے ایک لفظ دیا، اٹریکٹ۔ یہ ورڈ آف نالج ہے، یہ علمیت کا کلام ہے، اس کو سمجھیں۔ اور بعض اوقات خدا الفاظ کے ذریعے اور پھر فکروں کے ذریعے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہماری یہاں پر بیٹی بیٹھی ہیں جولیا،
ابھی آپ کے ایمان کو بھی تقویت ملے گی. جب میں تیار کر رہا تھا کلام کو تو میرا دھیان ایک دم آپ کی طرف گیا تھا. آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کہاں پر وہ پوائنٹ آپ کے اوپر ٹیلی ہوگا. اگلی بات، اب جب آپ کو یہ ساری حقیقت پتہ چل جائے، بعض اوقات ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت اس علم کو جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر دیں، اسی وقت آپ بتا دیں، فوراً بتا دیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حکمت کے کلام کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ علم کا کلام اور حکمت کا کلام جو ہے وہ بہت جگہ پر اکٹھا جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. ورڈ آف نالج اور ورڈ آف وزڈم جو ہے وہ بہت اکٹھا جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ کس طرح سے خدا کا پاک روح ورڈ آف نالج کے ذریعے اس کلام کو آگے بڑھاتا ہے. آگے جا کے ہم اس کی بھی تھوڑی سی آپ کو تفسیر بتائیں گے. اور کسی دوسرے وقت میں علم کا کلام یا حکمت کا کلام یکے بعد دیگرے جو ہے وہ کھلنا شروع کر دیتا ہے. تو خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں اس وقت آپ فوراً اپنے آپ کو تیار کریں، فوراً اپنے آپ کو اجازت دیں. جب علم کا کلام ورڈ آف نالج آپ کے اوپر ریویل ہو رہا ہے اور آپ نے انتظار کی کہ ورڈ آف وزڈم جو ہے حکمت کا کلام خدا آپ پر کھول رہا ہے، تو جب ورڈ آف نالج حکمت کا کلام، علم کا کلام اور حکمت کا کلام آپ پر کھل گیا تو پھر آپ فوراً اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ کلام آگے جو ہے وہ بیان کر دیں، اور آپ کو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ عجیب دیکھیں گے، مثبت دیکھیں گے. اس کے مقاصد کیا مقصد ہے علم کے کلام کا؟ خدا کے ارادے میں یہ بات شامل نہیں کہ اس کے لوگ قدرتی طور پر زندگی بسر کریں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسے ہی اپنی زندگی بسر کرتے جائیں. ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم روح سے پیدا ہوں. روحانی علم میں اپنی محافظت کے لیے اس کا استعمال ہمیں سیکھنا ہے. روحانی عالم میں جب روحانی عالم کی ہم بات کرتے ہیں، اسپرچول وارفیئر کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آخر کون سی ایسی باتیں ہیں. تقریباً بدھ کو میرے گھر میں ہمارے بزرگ اسلم آئیڈین صاحب اور ہماری بزرگہ بہن آئرس اور ایک اور ہماری بہن ایسٹر وہیں، اور ہم دعا کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے اور دعا کرتے کرتے غیر زبان ترجمے کے ساتھ کلام ہونا شروع ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، جنگ شروع ہو گئی. اور اس کے بعد غیر زبان ترجمے سے جب یہ الفاظ آئے کہ جنگ شروع ہو گئی تو ہم نے دعا کرنا شروع کی اور ہم نے خدا کی آنکھ کو مانگنا شروع کیا. اور جیسے ہی خدا کی آنکھ کو مانگنا ہم نے شروع کیا، روح القدس کی آنکھ کو مانگنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا کی حضوری اور اس کی معمولی جو تھی وہ بڑھ گئی، اور ہم نے اس کے بعد سے ایک عجیب قسم کی اپنے میں تبدیلی جو ہے وہ دیکھی. روحانی عالم میں اسپرچول وارفیئر جو ہے خدا اس لیے ہمیں یہ نعمتیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہم روحانی عالم میں جنگ کرنا سیکھ سکیں. ہمیں جنگ کرنا ہے روحانی عالم میں، لیکن یہ نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا ہے. یہ نعمتیں ہم کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں، ایماندار کے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں. لیکن ہم کلیسیوں میں، خاندانوں میں، محلوں میں یہ دیکھتے ہیں آپس کی جنگ، ایمانداروں کی جنگ. یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ ابلیس کی طرف سے ہے، اور ابلیس چاہتا نہیں کہ اس کے لوگ اتحاد کے ساتھ رہیں. دیکھو میں نے لکھا ہے کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اور بھائی جب باہم مل کر رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روح القدس نازل ہوگا، روح القدس نازل ہوگا. 120 کی جماعت کیا کر رہی تھی؟ باہم مل کر بیٹھے ہوئے تھے،
وہاں مل کر بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، اور جب وہاں مل کر بیٹھ کر ایک روح ہو کر، یک روح ہو کر، یک دل ہو کر، یک ایمان ہو کر دعا کر رہے تھے، تو ایک دم سے روح القدس نازل ہوا اور وہ 120 کی جماعت روح القدس سے بھر گئی۔ اور خدا کرے کہ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی زندگیوں میں بھی روح القدس کام کرنا شروع کرے، اور آپ روح القدس کو کہیں، ہولی اسپرٹ آئی ویلکم یو، آئی ویلکم یو ہولی اسپرٹ۔ بولے میرے پیچھے، ہولی اسپرٹ آئی ویلکم یو، ہولی اسپرٹ آئی ویلکم یو، کم ہولی اسپرٹ، کم ہولی اسپرٹ آئی ویلکم یو، اے روح پاک آ، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب آپ روح القدس کی قوت کو لیتے ہیں، روحانی عالم میں جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ معمولی جنگ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے دشمن چاروں طرف سے ہیں، چاروں بارڈر جو ہیں دشمن کے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے، کیونکہ ہمیں گوشت خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ حکومت والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ نمبر 2، اختیار والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، تاریکی کے حاکموں کے پاس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے خلاف ہم کو جنگ کرنا ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور اگر آپ روح القدس کے ہتھیاروں سے، روح پاک کے ہتھیاروں سے آپ لیس ہوں گے، روح القدس کی تلوار آپ کے پاس ہوگی، تو پھر جب آپ جنگ میں کھڑے ہوں گے تو وہ مقام، وہ آسمانی مقام جہاں پر ابلیس نے اپنے اڈے جما رکھے ہیں، اس سے جو دعا روح القدس کے وسیلہ سے ہوگی، ابلیس سے قوتیں جو ہے وہ سائڈ پر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ جان جائیں گی کہ یہ تو دعا اور روح القدس کی آگ سے ہے، روح القدس کی قدرت سے یہ دعا جو ہے آ رہی ہے۔ میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وان بخور دے جا، بخور کے ساتھ دعا، مطلب روح القدس کی قدرت کے ساتھ جو ہم دعا کرتے ہیں، وہ ابلیسی مقاموں کو، آسمانی ابلیسی شرارت کی تاثیروں کو چیر کر آگے نکل جاتی ہے، اور پھر ہم ابلیس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر ہم بیان کرتے ہیں، شیطان جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، آسمانی مقاموں پر ابلیس کا اڈا، اس کا مطلب ہے کہ نیچے کون ہے؟ آسمان کے نیچے کون ہے؟ آسمانی مقاموں کے شرارت کی ان روحانی فوجوں کے نیچے بھائی، اور بھائی ہم ہیں اوپر، تو اس کی ساری تصویریں ہیں، اس کی قوتیں ہیں ساری اوپر، تو بھائی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ شیطان ہے، یہ کالا سا جو میں نے پکڑا مار کر، اس کو سمجھیں، یہاں پر اس کی ساری تصویریں ہیں، اور نیچے جو ہے وہ ہم سب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب شیطان کے نیچے ہیں، لیکن جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، اور روح کے ہتھیار باندھ لیتے ہیں، روح کی تلوار کو لے لیتے ہیں، تو ہم سیدھے شر کر کے اس کو چیر کر اوپر آ جاتے ہیں۔ اب شیطان کہاں ہے؟ آپ کے پاؤں کے نیچے۔ شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ آپ شیطان کے اوپر آ گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو روحانی عالم میں لڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بدی کی تاثیروں کا مقابلہ ان ہتھیاروں کو لے کر سکیں اور اس قدرت کو لے کر آگے بڑھیں روحانی جنگ میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا کی اور بھی مرضی ہے کہ ہم روحانی طور پر بڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں، کاملیت کی طرف، پرفیکشن کی طرف۔ ہمیں پرفیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ افسیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے،
اور مسیح کا بدن ترقی پائے، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ پہلے سیشن میں آپ نے یہی سیکھا تھا ایمانداروں کے اتحاد کے متعلق، مسیح کے بدن کے متعلق، اور خدا چاہتا ہے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے، اور اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ روح القدس کی قوت ہماری زندگی میں ہو۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، ہر طرح سے، ہر طرح سے، ایک فیلڈ میں نہیں، ہمیں ہر طرف سے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ایک ایماندار خادم اگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بھوکا مرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ پیوست نہیں ہے۔ ہر طرح سے بڑھتے جاؤ، ہمیں ہر طرح سے بڑھنا ہے، روحانی طور پر بڑھنا ہے، جسمانی طور پر بڑھنا ہے، فائنینشلی بھی بڑھنا ہے۔ ہمیں غریب نہیں رہنا جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں امیر بننا ہے جیسے مائیکل ووڈ کہہ رہا تھا۔ لیکن جب ہم روحانی طور پر امیر ہو جائیں گے تو جسمانی طور پر خود بخود ہی جہاں تیرے پاؤں کے کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ تیری ہو جائے گی، اور پھر تیرے ہاتھ میں ٹوکرا اور کھٹولا نہیں ہوگی، ان میں سوراخ نہیں ہوں گے، بلکہ خدا اپنی برکت کو ڈالے گا، تیرے گھر میں برکت ہوگی، تیرے رزق میں برکت ہوگی، خدا تجھے بیماری سے، خدا تجھے تنگی سے بچائے گا اور سنبھالے گا، اور تو اس کی قدرت میں اور اس کے مسا میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ علمیت کا کلام کے وسیلہ سے جو مکاشفات کی صورت میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے لوگ آزاد ہوتے ہیں تاکہ ہم سب خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں، اور اس خدمت کے لیے جس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سے صرف اور صرف خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، آدمی کا جلال نہیں۔ کسی بھی آدمی کو آپ نے جلال نہیں دینا، بلکہ سارا جلال کس سے ہے؟ یسوع کے نام، یسوع کا ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ ان کی مدد کرے گا جو صرف خدا ہی کو اپنی خدمت کا ذریعہ بناتے ہیں، جو خدا کو اپنی زندگی میں، اپنی خدمت میں اولیت دیتے ہیں، اور وہ ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ سیمینار ہم ایمان پر کرتے ہیں، یہ 7واں سیمینار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو کہا تھا 6 سیمینار میں 17,000 روپیہ خرچ ہے، 17,000، اور جو رسیو ہوا تھا وہ 6,000 تھا، لیکن عجیب طریقہ سے خدا نے سارے اخراجات کو پورا کیا۔ یہ ایمان ہے۔ خدا عجیب طریقہ سے جو ایمان پر کھڑا ہو جاتا ہے ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایمان، اپنے ایمان کو آپ ایکسرسائز کرنا شروع کریں۔ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے ایمان نے تجھے پیسے دے دیے، تیرے ایمان، ہاں جی ہاں جی، ایمان کے وسیلہ سے۔ آمین۔ جلدی جلدی سے بڑھتے ہیں آگے۔ علمیت کا کلام جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں جو ایریاز ہیں ان میں خطرات کی آگاہی دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، دشمن کے منصوبوں کی آگاہی وہ آپ کو پہلے ہی دے دیتا ہے۔ یہ علمیت کے کلام کے وسیلہ سے ہے، آپ کے حوصلے کو باندھتا ہے۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر خدا اپنے مکاشفہ کے ذریعے آپ کے ایمان کو، آپ کے حوصلے کو بڑھاتا ہے، ریولیشنل گفٹس کے وسیلہ سے۔ ریاکاروں کی ریاکاری کو ظاہر کر دیتا ہے علمیت کا کلام۔ ریاکاروں کی ریاکاری علمیت کے کلام کے وسیلہ سے کھل جاتی ہے، اور پھر چھپی ہوئی چیزوں کی دریافت کے لیے
علم کا کلام جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے. دھوکہ کھانے سے آپ کو باخبر کرتا ہے تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں. کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اگر آپ کا تعلق روح القدس کے ساتھ ہے تو روح القدس ورڈ آف نالج کے ذریعے آپ پر یہ یہاں کر دے گا اور آپ کو دھوکہ کھانے سے بچا لے گا. کلیسیا میں خرابی کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی گم شدہ چیزوں کو بھی وہ بتا دیتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. علم کا کلام میں نے بتایا ہے بیماری سے آزاد کرتا ہے, بد روح گرفتہ کو عیاں کر دیتا ہے, اور وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں بہن کو فلاں بیماری ہے, اور دل کے بھید جو ہے وہ علم کے کلام کے وسیلہ سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. گناہگار علم کے کلام کے وسیلہ سے نجات پا جاتے ہیں. گناہگار تبدیل ہو جاتے ہیں علم کے کلام کے وسیلہ سے. مختصر بیان کریں گے, گھر میں جا کے آپ پڑھ لیجئے گا, حوالہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. دوسرا سلاطین 6 باب اس کی 9 آیت سے لے کر 12 آیت تک. الیشا خدا کے ساتھ اس قدر منسلک تھا کہ جب شاہ ارام نے اپنی بادشاہی میں دھوکہ باز کو تلاش کرنے کا حکم دیا, شاہ ارام جو ہے وہ بہت پریشانی میں ہے, وہ بڑی مصیبت میں ہے, کیونکہ وہ ساری باتیں اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے جو اس کے ساتھ ہیں وہ بڑے راز میں کہتا ہے, اپنی خوابگاہ میں جا کے کہتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے منصوبوں کی آگاہی جو ہے وہ شاہ اسرائیل کو مل جاتی ہے. بھئی یہ کیسے مل جاتی ہے؟ شاہ ارام تو سارے منصوبے باندھ رہا ہے اپنے گھر کے اندر, اور منصوبے پتہ چل رہے ہیں بنی شاہ اسرائیل کو. لوگ اس بات کو جانتے تھے, لیکن بادشاہ شاہ ارام پریشان ہے. وہ کہتا ہے اپنے خادموں کو بلا کر, کیونکہ وہ بہت لکھا ہے بے چین تھا, اس کا دل بڑا پریشان ہے, اور وہ کہتا ہے اپنے خادموں کو بلا کر, کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ کیا تم ہم کو نہیں بتاؤ گے؟ بھئی میں یہ باتیں راز میں کرتا ہوں, اپنی خوابگاہ میں کر رہا ہوں, لیکن شاہ اسرائیل کو یہ سارا میرا پروگرام مل رہا ہے, تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ تو پھر اس کے خادم کہتے ہیں, تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا, نہیں اے میرے مالک, اے بادشاہ, بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے, تیری باتیں, تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے. ایلیا, اور ایلیا کے متعلق ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ایلیا پر سب سے زیادہ علم کا کلام جو تھا, ورڈ آف نالج تھا, وہ نازل ہوتا تھا, اور وہ لوگ جانتے تھے کہ ایلیا سب باتیں جو ہے وہ شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے. دشمن کے منصوبوں کی وہ آگاہی کر دیتا ہے, اور وہ شکست سے بچ جاتے ہیں, وہ موت سے بچ جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات, نمبر 2 پہ, خادم مایوس ہو چکا ہے, مایوس, حوصلہ ٹوٹ گیا. لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں خادم کو, اس نبی کو بڑی زبردست قسم کی خدمت, آسمان سے آگ نازل ہو رہی ہے. ایلیا کی بات کر رہا ہوں, آسمان سے آگ نازل کی, اور آگ نازل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اپنے خادم کو کہہ دیا کہ آسمان پر جا کے دیکھ, کرمل کی چوٹی پر جب وہ دعا کر رہا ہے, اپنے منہ کو گھٹنوں کے بیچ میں کیے ہوئے, اور اپنے اس خادم کو اس کو کہتا ہے کہ جا کے دیکھ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی صرف ایک ہاتھ, آدمی کے ہاتھ کے برابر ایک جو ہے بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے. کہہ رہا پھر دیکھ, اور جب وہ دیکھتا ہے, لکھا ہے 7 بار تک اس نے دیکھا, اور دیکھا تو پھر وہ سارا کا سارا جو ہے
آسمان گٹا سے بھر گیا اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. بارش نازل ہوئی، اسی کے کہنے سے بارش تھم گئی. ایلیا کے کہنے سے اس نے آسمان کو بند کر دیا، اور ایلیا کے کہنے سے آسمان جو ہے وہ کھل جاتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا متی کی انجیل کے 18ویں باب میں میرے خیال میں؟ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ. بائبل مقدس بیان کرتے ہیں ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے دعا کی اور 3.5 برس تک مینہ برسا، بند کر دیا. اور وہ جب ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، میری طبیعت کا، آپ کی طبیعت کا، اور یسوع مسیح نے تو آپ کو اختیار دیا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا میں نے تم کو اختیار دیا ہے، جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور وہ ہرگز تم کو کسی چیز سے ضرر نہ پہنچا سکے گا. باندھو ان تاثیروں کو، باندھو ان قوتوں کو، یہ آسمان پر باندھ جائیں گے. صرف آپ کو اپنی اتھارٹی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو چابی ہے، چابی ہے وہ جس کو آپ نے بند کرنا ہے. اگر چابی ہے بند کرنے والی تو پریز دی لارڈ، اگر نہیں ہے تو آج چابی کو لے کے جائیں یسوع سے، چابی کو لیں اور یسوع کے نام میں ایسے کر کڑک کر کے بند کر دے. تالا بند، دروازہ بند ہو گیا، کوئی کھول نہیں سکتا. اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور پھر جو کچھ آپ یہاں پر بند کر دیں گے آسمان پر بند جائے گا، جو کچھ تو زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. اس نے آسمان کو کھول دیا، بارش نازل ہوئی. آپ بارش جو ہے برکت کی علامت ہے. جب آپ ابلیسی تاثیروں کو باندھ کر بارش مانگیں گے تو آپ اپنے درمیان میں روح القدس کے بپتسموں کو دیکھو گے، آپ خدا کی قدرت کو دیکھو گے، آپ اس کی حضوری کو دیکھو گے، کس طرح سے آپ خدا کے مسا میں اور اس کی قوت میں آگے بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جاتے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب ایلیا جو ہے اس کی ساری رپورٹ بال کے اس نے 450 نبی مار دیے. ایزبل کو رپورٹ پہنچ جاتی ہے، ایزبل نے میسج بھیج دیا، ٹھیک ہے، اس نے قاصد روانہ کر دیا، نے کہا کہ میں اس کی جان کو لوں گی. میسج بھیج دیا کہ میں تیری جان کو اب لے لوں گی. اور جب یہ میسج مل گیا تو اتنا بڑا خادم اب بیچارہ پریشان ہو گیا، حوصلہ پست ہو گیا ہے، حوصلہ پست. کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے. یہ ایزبل قاصد کو روانہ کر کے الیشا کو میسج بھیج رہی ہے. بڑا پریشان ہے، بہت پریشان ہے خادم. اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے اور خادم ہے تو اس کے ایمان کی تقویت کے لیے یہ کلام ہے، یہ حصہ ہے. حوصلہ آپ باندھیں، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو. خداوند کا کھڑا آپ کے ساتھ ہوگا. جب ایسا ہوا تو لکھا ہے جا کر جھو کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور موت مانگنا شروع کر دی. میں کہا میں نہیں زندہ رہنا ہوں، میری زندگی لے لے. ایلیا کہہ رہا ہے اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، بس ہے. موت اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن ایلیا کہ یہ دعا جو ہے وہ نہیں سنی گئی. خدا نے اس کے حوصلے کو بڑھا دیا اور اسے کہا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی بچاؤں، مت گھبرا، تو اکیلا نہیں ہے، میں نے تیرے ساتھ اور بھی بچا کے رکھے ہیں، اور وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 7,000 ہیں. 7,000 7,000 میں نے 7,000 اور ایسے لوگ رکھے ہیں، رکھ چھوڑے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں جھکائے، جنہوں نے ابلیس کے آگے اپنے سروں کو خم نہیں کیا. انہوں نے اس کی کسی قوت کو،
کسی تاثیر کو اپنی زندگی کے اوپر آنے کی دعوت نہیں دی. 7,000 ہے، تو مت گھبرا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے خدا کا بندہ ایلیا مضبوط ہو جاتا ہے اور آگے جا کے الیشا کو وہ مسا کرتا ہے. ایک بڑی خدمت کے لیے خدا اس کو آگے لے جاتا ہے. ریاکاروں کی وہ جو ریاکاری، جیسے پہلے سیشن میں بھی بتا رہے تھے پادری ہنوک صاحب، اور دوسرے سیشن میں بھی اندر سے پریز دی لارڈ جب بھی ڈالیں گے، بھائی جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہن جی میں بڑی محبت ہے، لیکن دل کے اندر چاقو ہی پھیری آن اتوں کچھ تو بچوں کچھ. ریاکاروں کی ریاکاری ظاہر کرنے کے لیے اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. لیکن علمیت کا کلام یہ بھی کھول دیتا ہے. الیشا کے پاس نعمان آ گیا. نعمان جب الیشا کے پاس آ گیا بڑا تیار تر ہو کے آیا تھا کہ جی میں جاؤں گا اور وہ بڑی میری سیوا کرے گا. ایک سپاہ سالار آ گیا، بڑا کچھ سونا چاندی اور کپڑے لے کے آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایڈ لے کے آ گیا. اب خادم کے پاس ایک ایڈ آ گئی ہے، فارنر ایڈ آ گئی ہے جی، ڈالر، سونا بھی ہے لکھا ہے، چاندی بھی ہے اور کپڑے بھی ہیں. اور خادم کے پاس آ گیا. خادم صاحب دعا کرنی ہے جی، بڑا تیار ہو کے آ گیا پلاننگ کر کے. خادم نے کیا کہہ دیا؟ اندر سے ہی کہہ دیا، گیا ہی نہیں ہے. میں کہ جاؤ اسے کہہ دے جا کے یہ دن میں 7 گوتے ماں تو ٹھیک ہو جائے گا. لکھا کلام میں بڑا ناراض ہوا، بڑا خفا ہوا. میں تو کچھ اور ہی ذہن بنا کے آیا تھا کہ وہ آئے گا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا اور دعا کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کہ نہیں، ساتھیوں نے کہا اس نے کہہ دیا تو مان لے. اور لکھا ہے کہ جب اس نے کلام کی تابعداری کی، اس نے 7 گوتے یردن مارے تو اس کا جسم صاف ہو گیا. اب خادم کے ساتھ اس کے چیلے بھی ہیں. خادم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی جی اے گھڑی لے لو، اے تہاڈے واسطے میں لیا، مجھے شفا مل گئی ہے تو اے گھڑی تہاڈے واسطے ہے. کیا کہتا الیشا؟ نہ 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 واپس لے جا، مجھے نہیں چاہیے یہ ساتھ والا. بڑا حیران ہے بھائی اس کا خادم. وہ خادم نہیں کیتا، ایڈ واپس جا رہی ہے، $2 واپس جا رہے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے. اب پریشان ہو گیا ہے، نہیں رہا گیا اس سے، خادم سے، چیلوں سے نہیں رہا گیا، ساتھیوں سے. خادم گھر میں ہے، پیچھے بھجنا شروع کر چھڑیا، بھاگ گیا پیچھے اور جا کے کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے اس سے. بھائی میرے استاد کے کوئی مہمان آ گئے ہیں، کچھ جوان آ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کپڑے اور کچھ سونا چاندی دے دے. اچھا، جب اس نے نعمان نے یہ دیکھا کہ بھئی بڑی اچھی بات ہے، خادم نے میرا جو ہے وہ میں لایا ہوں ایڈ، اس نے قبول کر لیا، وہ تو بڑا خوش ہوا. اس نے جلدی جلدی سے اس کو دے دیے اور بڑا خوش ہو گیا. لے کے آ گیا، آ کے تو کیا سیدھا نہیں پھر آیا، آ کے اس نے چھپا دیا. وہ سارے چیزوں کو اس نے کیا کیا؟ چھپا دیا. چھپا کے تو جناب حجازی صاحب تشریف لا رہے ہیں. جب حجازی صاحب تشریف لاتے ہیں تو بڑا مزیدار، جب میں تیاری کر رہا تھا تو بڑا آ کے کھڑا ہو جاتا اپنے آقا کے پاس. اور جب اس کے آقا نے پوچھا، الیشا نے اس سے کہا حجازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کہا تو کتوں آنا پیا ہے؟ اگر جواب سنو ذرا رہا. اس نے کہا تیرا مالک تو کہیں نہیں گیا تھا. اور میں تو کتنے نہیں سے گیا، میں اتنے ہی تھا. بھائی میں تو کتنے، میں تو اتنے ہی سا. آقا پوچھ رہا ہے بھائی تو کتوں آیا ہے؟ اب اگلی بڑی مزیدار بات ہے، بہت پیاری بات، کس طرح سے ورڈ آف نالج، علمیت کا کلام خدا کے بندہ پر کھلتا ہے. اور لکھا ہے اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کا لینے کا یہ وقت تھا؟ جب پتر تو گیا سا، میں تو تیرنا ٹور پیا سا ان اسپرٹ، روح میں، تو وہ اسی کے ساتھ ہی چلا گیا تھا. اور اس کو پتہ لگ گیا گھر میں ہے، الیشا گھر میں ہے، ساتھ نہیں کوسوں دور حجازی صاحب گئے ہیں.
کچھ کمان واسطے کہ چلو کچھ کما کے لے آنے ہیں، لیکن ریاکاری کا انجام، جھوٹ کی سزا کیا ہوئی؟ کوڑ ہو گیا، لو جی کر لو کمائی، کوڑ ہو گیا، لعنت، اور اس کے عوض میں لعنت اس نے کما لی۔ خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے اس کی ریاکاری اس پر ظاہر کر دی، جس کے نتیجہ میں جھوٹ کی سزا میں اس کو اس عجیب لعنت کا جو تھا وہ دیکھنا پڑا۔ کلام بند کر دیں؟ ہاں جی، جو کہتے ہیں کلام بند کر دیں بند کر دیتا ہوں، جو کہہ رہے ہیں جاری رکھیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پھر ذرا، اچھا اپنا ہاتھ نیچے رکھیں، اور جو جاری کہتے ہیں نہ رکھیں، بند کریں، آگے چلیں دوسرے شب داخل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ علمیت کے کلام کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں، علمیت کے کلام کے متعلق آپ زیادہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، پریز دی لارڈ، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں اس کے بعد 2 سیشن باقی ہیں، اس کے بعد پاک شراکت بھی ہے، اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور کل 9 بجے ہی خدا کے پاک روح نے مجھے کہا تھا کہ جب مجھے یہ خبر ملی ڈاکٹر صاحب کی، تو میں انسوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا، تو خدا کے پاک روح نے مجھے کہا کہ میرے لوگوں کو مسح کرنا، انائنٹ کرنا، اور میں ان کے ساتھ کلام کروں گا۔ ایک بڑی برکت میں آپ داخل ہونے والے ہیں، اور اس کلام کے بعد آپ ایک عجیب قسم کی برکت میں دیکھیں گے، اور میں محسوس کرتا ہوں میں بہت سے بہنوں اور بھائیوں کی زندگی میں ورلڈ آف نالج کا گفٹ جو ہے وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جن کی زندگی میں آپریٹ ہوتا ہے وہ واضح طور پر اس کو سمجھ جائیں گے، جن کو پتہ نہیں تھا ان کو پتہ چل گیا ہے اور چل جائے گا کہ بھائی جو خدا ان سے کلام کرتا ہے۔ ایک ہماری بہن نرگس ہے، وہ آ کے مجھے اکثر کہتی بھائی جی خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہی ہوتا ہے، مجھے سادہ سی ہے، لیکن میری بہن نرگس اگر یہاں بیٹھی ہے پیر میں بیٹھی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ورلڈ آف نالج ہے، یہ علمیت کا کلام ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے، اور یہ مکاشفات کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ علمیت کی نعمت ہے۔ گم شدہ ملکیت کا مل جانا، آپ کی چیزیں اگر گم جائیں تو روح القدس کے ساتھ کنیکشن کر لیں، وہ مل جائیں گی۔ سول اپنے باپ کے گدھے جو ہے جو کھو گئے تھے، لکھا ہے کہ وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، جی گدھے کھو گئے ہیں، گدھوں کو تلاش کرنے کے لیے، اور لکھا ہے کہ جب اپنے خادموں کے ساتھ نکلا سول، تو اس کے خادم نے اس سے کہا کہ اس شہر میں ایک مرد خدا جو ہے وہ رہتا ہے، ایک مرد خدا جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے سب ضرور ہی پورا ہوتا، سب کا سب جو کچھ خادم کہہ دیتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پورا ہو دیتا ہے۔ سو ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر کو جائیں۔ اب دیکھیں ان کا ایمان، اس کے خادموں کا، کہہ رہا ہے کہ خادم ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، اور بتا دے گا کہ گدھے جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ سیموئل، یہ میں آپ کو اب شارٹ کٹ لگا رہا ہوں، پہلا سیموئل 9 باب میں آپ ان کی وضاحت جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا۔ جب سیموئل ان کو مل گیا تو سیموئل کی جب اس سے بات ہوئی تو سیموئل نے اس سے کلام کیا، اس سے کہا کہ تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر کیونکہ وہ مل گئے ہیں۔ سیموئل پر ورلڈ آف نالج آپریٹ ہوا، نازل ہوا، اور سیموئل نے پہلے ہی بتا دیا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے تیرے گدھے گمے تھے، اور وہ تیرے گدھے جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا نے سیموئل پر کل علم کا کچھ حصہ کھولا، جیسے میں نے بیان کیا تھا علم کا کلام کل علم کا ایک پارٹ ہے،
ایک جز ہے. اگر سیموئل سب کچھ جانتا، اگر آپ سب کچھ جان جائیں تو اس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ قادر مطلق، اومنی پوٹنٹ، قادر مطلق. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر اومنی پوٹنٹ ہوئے، آپ قادر مطلق ہوئے. اگر آپ سب کچھ ہی آپ کو علم ہو جائے تو آپ تو پھر قادر مطلق ہوئے. لیکن قادر مطلق ایک ہے جس کو تمام چیزوں کا علم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے.